تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے میرے محبوب آپ اپنی بیویوں کو حکم دیں۔ کون ہیں بیویوں میں؟ حضرت عمر کی بیٹی حفصہ ہیں، حضرت ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہیں، ازواج مطہرات کی فہرست ہے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے میرے محبوب آپ اپنی بیویوں کو حکم دیں اور آپ اپنی بیٹیوں کو حکم دیں۔ فاطمہ کو حکم دیں، رقیہ کو حکم دیں، زینب کو حکم دیں، ام کلثوم کو حکم دیں۔ اے اللہ کے رسول آپ اپنی بیٹیوں کو حکم دیں، اور کسے حکم دیں؟ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کی عورتوں کو حکم دیں، اہل ایمان کی عورتوں کو حکم دیں۔ معلوم یہ ہوا قرآن نے یہاں مسلمانوں کی عورتوں کا لفظ استعمال نہیں کیا، مومنین کی عورتوں کا لفظ استعمال کیا۔ اسلام کا دعویٰ زبان کا ہوتا ہے، ایمان کا اظہار دل کے یقین پر ہوتا ہے، دل کے یقین پر ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے میرے محبوب، اے نبی آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور اہل ایمان کی عورتوں کو حکم دیں۔ کس بات کا حکم دیں؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ باہر نکلیں تو اپنی اوڑھنیوں کو اپنے چہرے پر ڈال لیں، نقاب ڈالیں۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، اے میرے محبوب یہ اہل ایمان کی پہچان ہے، اور برقع پہننے کے بعد اگر کوئی چھیڑے تو پھر وہ اس کے جرم کی سزا اسے دی جائے، ان کو اہل ایمان کو تکلیف نہ ہو۔ ہاتھ کھلا رکھنا، دو پیر کھلا رکھنا، چہرہ کھلا رکھنا، بعض نئے مسلک کے لوگ آ کر کہتے ہیں اس کی اجازت ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ تھوڑی سی بات بتاؤں، جب عورت حالت احرام میں ہوتی ہے تو اس وقت اجازت دی گئی کہ وہ چہرہ کھلا رکھے، ہاتھ کلائیوں تک کھلا رکھے، کلائیوں تک جو ہے کھلا رکھے، پیر ٹخنوں تک کھلا رکھ سکتی ہے۔ اگر احرام میں اس کی اجازت ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ دوسری وقت اس کو چھپانا ہے، دوسری وقت اس کو چھپانا ہے، کہ چہرہ اور دو ہاتھ اور دو پیر کے جو پنجوں کے کھلے رکھنے کی بات ہے وہ ایک عورت کے لیے اپنے باپ، اپنے بیٹے اور اپنے بھائی کے سامنے ہے، اتنی ہی اجازت ان کے سامنے ہے۔ جہاں تک باہر جائے تو اس کا خیال رکھنے کے لیے کہا گیا کہ آدمی اس کا یہ کرے۔ تو یہ پردہ ضروری ہے نہیں ضروری ہے، اس کے اوپر بحث میں کر کے اس کو یہ کہنا کہ پرانے طریقے خیالات کے مسلمان ہیں، نئے مسلمان جو اپنے آپ کو ماڈریٹ کہتے ہیں تو ان کے ہاں یہ ہے اور وہ نہیں ہے، قرآن میں یہ کہا اور وہ کہا۔ جب اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ تم اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دو، بیٹیوں کو حکم دو، خدا کی زمین پر قیامت تک اللہ کی قسم اگر کوئی پاک باز عورتیں ہیں تو میرے نبی کی بیویاں اور میرے نبی کی بیٹیاں ہیں، ان کے مقابلے میں دنیا کی کوئی عورت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتی۔ جب رب ذوالجلال نے ان کے پردے کا حکم دیا، بیٹیوں کو حکم دینا، بیٹیوں میں کون؟ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، یہ بیٹیاں اللہ کے نبی کی، یہ بیٹیاں اللہ کے نبی کی۔ اور وہ بیٹی کتنی حیا والی ہوگی جس نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھایا جائے اور رات کے اندھیرے میں مجھے دفنایا جائے، جب میری میت لے کر چلو تو میرے جسم پر درختوں کے پتوں کے ساتھ ٹہنیاں ڈال دو۔ پوچھا کسی نے کیوں ایسے؟ تو اللہ کے رسول کی بیٹی نے کہا تاکہ مرنے کے بعد بھی کوئی مرد میرے جسم کا حلیہ نہ سمجھے،
اللہ اکبر. یہ حضرت فاطمہ کی وصیت تھی، یہ حضرت فاطمہ کی وصیت تھی. آج کس قدر شرم و حیا کا مقام ہے. بیٹی اپنے تنگ اور بے ڈھنگے لباس کی تائید ماں باپ سے حاصل کرتی ہے، اور ماں اپنے بے ڈھنگے لباسوں کی تائید اور توثیق بیٹی سے حاصل کرتی ہے. کیا بدترین زمانہ آ گیا ہے. پھر اللہ نے کہا وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، عورتوں کو منع کر دیا گیا کہ وہ ایسا زیور پہن کر چلیں جس سے جاہلیت ٹپکتی ہو. گھنگرو والے پازیب، ایسا لباس، ایسا زیور، ایسی خوشبو، ایسا میک اپ، ایسا انداز، ایسا لہجہ، ایسا طرز جس سے وہ حیا کے دامن سے نکل آئے. اسلام نے کہا. اور اپنی بات جب کرو تو اپنی بات اور آواز میں لچک نہ رکھو، لچک نہ رکھو. اگر کسی غیر مرد سے بات کرنے کی ضرورت پڑی تو تمہاری آواز کڑک ہونی چاہیے، آواز میں لچک نہ ہو. آواز میں لچک کیوں نہ ہو؟ قرآن نے اس کی وجہ بھی بتائی. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، جس کے دل میں برائی چھپی ہے وہ تمہاری نرم آواز سے تمہارے بارے میں غلط بات نہ سوچے، غلط بات نہ سوچے. کیا انداز ہے رب العالمین کا. اور یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ نبی کی بیویوں کو دیا جا رہا ہے. پردے کا حکم کس کو ہے؟ نبی کی بیویوں کو، نبی کی بیٹیوں کو ہے. کیا ایسا ممکن ہے کہ نبی کے اہل خانہ میں یہ بات ایسی کوئی پیش آئے؟ اللہ کی قسم ہرگز نہیں. لیکن میرا رب تو سمجھانا چاہتا ہے. ہمارے ہاں دکنی میں ایک چھوٹی سی مثال دی جاتی ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا. بیٹی تجھے بولتی ہوں، بہو تیرے کان کھولتی ہوں. بیٹی کو گالیاں دیتی ہے تاکہ بہو سمجھ جائے کہ میری ساس کے پاس اپنی بیٹی کا ہی کوئی مسئلہ نہیں، تو میں اپنے آپ کو سنبھال لوں. تو جب اللہ کی نظر میں حیا کے مسئلے میں، پردے کے معاملے میں نبی کی بیویوں اور بیٹیوں کی گرفت ہے تو عام مسلمان اپنی بیوی اور بیٹی اور بہن اور ماں کے بارے میں فیصلہ کرے. یہ سوچنے کی چیز ہے. اب بدلتی ہوئی تہذیب میں، بڑھتی ہوئی بے حیائی میں، پھیلتی ہوئی بدکرداری میں اور کفر و الحاد کی تعلیم میں اور موجودہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں دنیا بے وقوف سمجھتی ہے ان کو جو اپنی بیوی اور بہن اور بیٹی اور ماں کو پردہ برقع پہناتے ہیں، پردہ کرواتے ہیں، اور وہ بھی سمجھتی ہیں کہ وہ ایک قید کے اندر ہیں، آزاد ہو جائیں تو بہتر ہو، آزاد ہو جائیں تو بہتر ہو. یہ سب اس وقت پیش آتا ہے جب تک کہ ایمان دلوں سے باہر ہوتا ہے. اسی لیے کہیں یہ نہیں کہا گیا اسلام لانا زبان کا مسئلہ ہے. تو قرآن کا جو قانون اور جو اصول ہے آدمی ہمیشہ اس کو مد نظر رکھے، مد نظر رکھے. بڑی مشکل تو ہوگی کہ بھائی کہ آج کے ماڈرن دور میں کوئی اپنی بیوی سے کہے برقع پہن لو تو بڑا طبیعت کھٹکے گی، اور جو بیٹی سے کہے پوری کالج میں مجھے لوگ ہنستے ہیں، وہ فلاں کرتے ہیں، وہ فلاں کرتے ہیں. آپ کے برقعے پر ہنسنے والوں کی جگہ ہمارے بچے تعلیم پائیں کیوں؟ وہ ہمارے برقعے پر نہیں، میرے نبی کی لائی ہوئی شریعت پر ہنستے ہیں. جو نبی کی ہنسی اڑائے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اے نبی، آپ اپنی بیویوں سے کہیں، اپنی بیٹیوں سے کہیں، اہل ایمان کی عورتوں سے کہیں کہ وہ اپنے نقابوں کو اپنے چہروں پہ ڈالیں، اپنے نقابوں کو اپنے چہروں پہ ڈالیں. چہرے کو چھپانے کا ذکر کیوں؟ چہرے کو چھپانے کا ذکر کیوں؟ انسان کی دل میں جو بھی غلط چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ اس کا سب سے پہلا جو راستہ ہے وہ عورت کا چہرہ ہے. عورت کا چہرہ ہے، عورت کا چہرہ جس سے انسان غلط تصورات رکھتا ہے. اسی لیے تو قرآن نے دونوں کو حکم دیا. یہ چاہیے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں. پھر اللہ نے کہا ذالک ازکیٰ لہم، یہ ان کے لیے بہتر ہے، یہ ان کے لیے بہتر ہے. پھر بحالت مجبوری شریعت نے کہا النظر لک والثانیۃ علیہ، اتفاقاً نظر پڑ جائے تو معاف ہے،
جان بوجھ کر اور ایک بار دیکھنے کی کوشش کرے تو پکڑ ہے. شریعت انسانی فطرت کے مطابق ہے. لہذا جو فرمایا اور راستے چلتے میں اگر کوئی نوجوان اور کوئی مرد خواہشات کو لیے کسی عورت کو ٹکر دے، کسی لڑکی سے ٹکرائے، کسی کو جو ہے اپنا بدن چھو کر گزارے، اللہ کے رسول کی وہ اس حدیث کو سنے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو جان بوجھ کر کسی اجنبی عورت سے ٹکرائے اس سے بہتر ہے کہ وہ کیچڑ میں گندگی کے ساتھ لپٹے ہوئے خنزیر کو گلے لگائے. عام مومن عورت اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھ لے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے. وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. عورت اگر ان تمام بے حیائیوں سے بچنا چاہے، کرنے کے 4 کام اگر کر لے تو وہ ان سب سے بچے. گھر بچے، خاندان بچے، بیٹی بچے، بہن بچے، بیوی بچے، ماں بچے، اور ہر ایک حیا کے دامن میں رہے. نمبر 1 نمازوں کو قائم کرنے والی بن جاؤ، اللہ کہتا ہے. زکوٰۃ کو ادا کرنے والی بن جاؤ، اللہ کہتا ہے. اللہ کی بات ماننے والی بن جاؤ، اللہ کہتا ہے. رسول کے راستے پر چلنے والی بن جاؤ، اللہ کہتا ہے. اگر میں اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو پردہ نہ پہناؤں تو یہ فیصلہ مجھے کر لینا ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں. میرے رب نے تو بتا دیا اگر ایمان رکھتے ہو تو یہ کرو گے، اگر میں نہیں کرتا ہوں تو میں خود ڈکلیئر کرتا ہوں کہ اللہ حفاظت کرے کہ میرے پاس ایمان نہیں ہے. ذرا سوچیے، قرآن نے بڑی صراحت کے ساتھ کہا